سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان اللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وأتقانا وأفضلنا وأشرفنا وأكملنا وأحسننا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنت صاحبي في الغار وصاحبي في المزار وصاحبي على الحوض وصاحبي في الجنة وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما لأحد عندنا يدا إلا وقد كافينا ما خلا أبا بكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صدیق عکس حسن کمال محمد است صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ظل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصائل محمد است
ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است، خالق نے اگر ہستی سرور کو سنوارا، خالق نے اگر ہستی سرور کو سنوارا، اصحاب کے دل ساقی کوثر نے سنوارے، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہم بھی فخر سے یہ کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ حضرات علماء کرام اور بزرگان دین اور دور دراز سے اس محفل میں شرکت کرنے والے حضرات، اسی طرح جلسے کی انتظامیہ کمیٹی، ان سب کے حق میں دل سے دعا نکلتی ہے کہ جس اخلاص اور جذبے کے ساتھ انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اور جو حضرات دور دراز سے صرف دین سے محبت کی وجہ سے یہاں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، یا اہل علاقہ اپنے کام کاج چھوڑ کر یہاں کچھ اللہ اور رسول کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو اس طرح قبول فرمائے کہ ماضی کے سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ میں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں توجہ سے بیٹھے یہاں ہو لیکن دماغ کہیں اور ہو، ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہو تو ثواب تو مل جائے گا، لیکن جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ توجہ رہے گی آپ حضرات کی؟ تو جب توجہ رہتی ہے تو جتنی توجہ عوام کی ہوتی ہے بات کرنے والے کو بھی اسی طرح مزہ آتا ہے، اور جب سننے والے خاموش اور سنی بن کے بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی جھول رہا ہو، کسی کو نیند آ رہی ہو، کسی کے خیالات کہیں اور ہوں، تو پھر جو بات کرنے والا ہوتا ہے، جو خطیب ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ جلدی جلدی جان چھڑا کے یہاں سے میں چلا جاؤں۔ اب آپ حضرات بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ملاقات ہوئی ہے بہت جلدی ختم ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، بے توجہی سے جو بیٹھنا چاہے بیٹھے، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اگر بیٹھے ہیں تو تھوڑی سی ہماری آپس میں بات چیت ہو جائے تو پھر پوری توجہ کی درخواست ہے۔ میری تقریر کا موضوع ہے نبوت اور صداقت ساتھ ساتھ۔ نبوت اور صداقت ساتھ ساتھ، کبھی نبوت صداقت کے دروازے پر، کبھی صداقت نبوت کے دروازے پر، کبھی نبوت صداقت کی گود میں، کبھی نبوت صداقت کے کندھوں پر، نبوت اور صداقت بازار کے اندر، نبوت اور صداقت غار کے اندر، نبوت و صداقت مزار کے اندر، نبوت و صداقت حوض پر، نبوت و صداقت جنت الفردوس کے اندر۔ مکہ معظمہ میں ایک جگہ ہے جسے دار الندوہ کہا جاتا تھا، جہاں مکے والے بیٹھ کر کوئی میٹنگ کرتے تھے، کوئی مشورہ کرتے تھے۔ وہاں کفار کی میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا کہ آمنہ کے لال پر اوجڑی ڈالی گئی لیکن مقصد حاصل نہیں ہوا۔ آمنہ کے لال کے قدموں میں کانٹے بچھائے گئے
لیکن مقصد حاصل نہیں ہوا۔ آمنہ کے لال کو کبھی ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، کبھی مجنوں کہا گیا، کبھی کاہن کہا گیا، کتنے ہی قسم کے ہم نے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے، لیکن مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اب مشورہ یہ کرنا ہے کہ محمد کا کرے تو کیا کرے۔ یہ کافروں کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ ایک کافر بولا میرا مشورہ یہ ہے کہ آمنہ کے لال کو اونٹنی پر باندھ کر مکے سے نکال دیا جائے، لے جائے گی اونٹنی جہاں لے جانا ہوگا۔ کافروں کا سردار بولا مشورہ غلط ہے۔ کیوں؟ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں رب العالمین نے محمد کو جو حسن و جمال دیا ہے، محمد کے چہرے پر اللہ نے جو رونق رکھی ہے، جن جن گلیوں سے گزرتا چلا جائے گا، جن جن بازاروں سے گزرتا چلا جائے گا، کوئی آمنہ کے لال کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لے گا اور کوئی ان کا شیریں کلام سن کر کلمہ پڑھ لے گا۔ مشورہ غلط ہے۔ لوگ چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیں گے، ایمان پھیل جائے گا۔ کیوں؟ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ ایک کافر بولا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں، کھڑکی سے روشن دان سے کچھ روٹی ڈال دیا کریں گے، تھوڑا دنوں میں معاذ اللہ فوت ہو جائے گا۔ کافروں کا سردار بولا مشورہ غلط ہے۔ کیوں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آمنہ کے لال کو اللہ نے جو چاہنے والے دیے ہیں، جو دیوانے دیے ہیں، وہ دودھ پینے والے مجنو نہیں، وہ خون دینے والے مجنو ہیں۔ تو جب انہیں پتہ چلے گا کہ آمنہ کے لال کو کمرے میں بند کر دیا گیا ہے، تو نبوت کی خوشبوئیں سونگ سونگ کر دور دراز سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، کمرے کا دروازہ توڑ کر، تالوں کو توڑ کر، اپنے رہبر و رہنما کو لے کر، اپنے مرشد کو لے کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں قسم کھا کر، واللہ باللہ تاللہ، میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کر بھی کہوں تب بھی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے کسی نبی کو ایسے وفادار ساتھی عطا نہیں کیے جیسے اللہ نے محمد کو عطا کیے ہیں۔ مشورہ غلط ہے کہ کمرے میں بند کر دیا جائے، دیوانے پہنچ جائیں گے۔ تبھی تو میں کہتا ہوں لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا کرنا ہے؟ ایک بوڑھا آیا، کافروں کو لگا کہ کوئی ہمارا بڑا سردار آ گیا ہے۔ وہ در حقیقت شیطان انسانی بوڑھے کے روپ میں آیا، اور بوڑھے کے روپ میں اس لیے آیا کہ عام طور پر جو بڑی عمر والے ہوتے ہیں وہ تجربہ کار ہوتے ہیں، دنیا دیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس بوڑھے نے آ کر کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ آج جتنے قبیلے ہیں عرب میں، ہر قبیلے میں سے ایک ایک دو دو افراد کو لے لیا جائے اور ایک لمبا مجمع جمع کر لیا جائے، اور محمد کے گھر کا محاصرہ کر کے ان کو جا کے قتل کر دیا جائے۔ مشورہ طے ہو گیا، مشورہ طے ہو گیا۔ اب توجہ کریں، شام کا وقت ہے، 100 کافر برچھے لے کر، تلواریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر کے باہر گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ 100 باہر ہیں، 2 اندر ہیں، طاقت باہر ہے، صداقت اندر ہے۔ کئی خداؤں کو ماننے والے باہر ہیں، ایک خدا کو ماننے والے، ایک خدا پر بھروسہ کرنے والے 2 اندر ہیں، 2 اندر ہیں، 100 باہر ہیں۔ اندر کون ہے؟ نبی و علی ہیں، باہر
500 آدمیوں نے جب گھیرا ڈالا، علی المرتضیٰ شیر خدا نے دروازے کے سوراخوں سے دیکھ کر کہا آقا یہ تو آ گئے ہیں۔ آقا نے فرمایا فکر نہ کر، یہ تو اب آئے ہیں، بچانے والا پہلے ہی آ چکا ہے۔ کیا بگاڑیں گے؟ کہا آقا یہ تو ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بچانے والا بھی ہر طرف موجود ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ فرمایا رب العالمین کی وہ ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے، مشرق میں بھی موجود، مغرب میں بھی موجود، شمال میں بھی جنوب موجود ہے، جنوب میں بھی موجود ہے۔ وہ رب العالمین کی ایسی ذات ہے جو ہر طرف سے ہر چیز کو دیکھ رہی ہے۔ اگر انہوں نے چاروں طرف سے ہمیں گھیر رکھا ہے تو وہ ذات ایسی ہے جو ہر طرف سے ہمیں بچانے کے لیے پہلے ہی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ، انہوں نے جو بند کمرے میں میٹنگ کی تھی اس میٹنگ کے بارے میں جا کر محمد الرسول اللہ کو بتا دو کہ آپ کے خلاف یہ سازش کی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو کہ جب کافروں نے آپ کے خلاف میٹنگ کر لی تھی، مشورہ کر لیا تھا، پلاننگ کر لی تھی، منصوبہ بندی کر لی تھی کہ آج محمد کو ختم کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سارے حالات میں دیکھ رہا تھا، ان کی ساری باتوں کو میں سن رہا تھا کہ جب کسی نے یہ کہا کہ کمرے میں بند کر دو، کسی نے یہ کہا کہ اونٹنی پر بٹھا کے نکال دو، کسی نے یہ کہا کہ ان کو قتل کر دو، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے اپنی منصوبہ بندیاں کر رہے تھے محمد کو قتل کرنے کے لیے، اور ادھر اللہ ان سب کی بربادی کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہر طرف موجود ہے اللہ کی ذات، سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ میری بات پر اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میں آپ کو ایک ولی کے دروازے پہ لے کے جاتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ولی کا نام ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ۔ حضرت فرماتے ہیں نال یقین مکمل کامل اے گل ثابت ہوئی، دوئی جہانی حاضر ناظر تے اللہ باج نہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں یہاں ایک اور جملہ کہوں، باہر کھڑے رہے، پوری رات گزر گئی، اندر نہ جا سکے، کیوں؟ چلے جاؤ اندر، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں فلان کے اندر چلے جاؤ، جو منصوبہ بنا کر آئے ہو پورا کرو، نہ جا سکے، کیوں؟ رب العالمین کی طرف سے کہا گیا تھا خبردار، گھر مصطفیٰ کا ہے، پہرا خدا کا ہے، اور جہاں خدا کا پہرا لگ جائے وہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ پھر فرمایا خدا کے گھر، نبی کے گھر میں، مصطفیٰ کے گھر میں دھونس کے ساتھ، داندری کے ساتھ، شمشیر کے ساتھ، قوت کے ساتھ، کفر کے ساتھ داخل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس گھر میں تو وہی داخل ہو سکتا ہے جس کے پاس یا صداقت کا ٹکٹ ہوتا ہے یا عدالت کا ٹکٹ ہوتا ہے۔ دیکھ لیں آج بھی کون سو رہا ہے اندر، یا عدالت والے ہیں یا صداقت والے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ کیا کروں؟ فرمایا باہر نکلیے۔ اے اللہ 100 کھڑے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں شیر آئیں گے، جن آئیں گے، فرشتے آئیں گے، پہلوان آئیں گے، کون آئے گا مقابلہ کرنے کے لیے؟ فرمایا پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں نے اپنی قدرت کے جلوے دکھانے ہیں۔ سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ہاتھ میں مٹی لے لے، ہاتھ میں مٹی لے کر یاسین پڑھتے ہوئے ان کی طرف پھینکنا تیرا کام ہے، قیامت تک اندھا کر دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اے اللہ یہ جو قتل کرنے کے لیے باہر کھڑے ہوئے ہیں ان کی امانتیں میرے پاس ہیں۔ نبی صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے نا، امانتیں نبی کے پاس سے باہر قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن پتہ ہے ہمارے مال کی حفاظت اگر ہوگی تو محمد کے پاس ہوگی، کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، کہاں جاؤں، کیسے جاؤں؟ فرمایا شیر خدا کے حوالے امانتیں کر دو، امانتیں شیر خدا کے حوالے کرو اور باہر
باہر نکل جاؤ. یہاں میں ایک جملہ کہوں، شیر خدا کے ہاتھ میں دنیا کی امانتیں ہیں، اور ایک غار کے اندر وہ صدیق ہے جس کی گود میں اللہ کی آخری امانت تھی. تو جس کو نبی کی چادر مل گئی وہ بھی سنیوں کا پیر بن گیا، اور جس کو نبی کا سبز روزہ مل گیا وہ بھی سنیوں کا پیر بن گیا. جس کو نبی کا بستر مل گیا وہ بھی سنیوں کا پیر بن گیا، اور جس کی گود نبی کا بستر بن گئی وہ بھی سنیوں کا پیر بن گیا. باہر نکلنے لگے، سورۃ یاسین کی تلاوت کریں اور ہاتھوں میں مٹی لے کر ان کی طرف پھینک دیں. وہ دراتا ہوا وحدت قدم بھرتا ہوا نکلا، وہ دراتا ہوا وحدت قدم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا. ایک اور جملہ کہوں اگر جاگ رہے تو، حضرت کی اجازت سے. باہر اکیلے آئے، 100 کھڑے ہوئے تھے نا باہر. شیر خدا کو اندر کیوں چھوڑ دیا؟ باہر 100 تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، برچھے ہیں، باہر لے کر آتے، اندر کیوں چھوڑ دیا؟ اکیلے کیوں آئے؟ نبی کو پتا تھا اللہ نے تکوینی طور پر یہ معاملہ کرنا تھا. اگر علی کو ساتھ لے کر جاتے تو اگلے دن کسی نے شور مچانا تھا. نبی پر مشکل وقت آیا تو مشکل کشا کو ساتھ لے گیا، اس لیے اندر ہی رکھا. اندر رہیں، باہر نہ آئیں. نبی یہ بتانا چاہتے ہیں مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو نبی کو تلواروں سے بچاتا ہے، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو علی کو بستر میں بچاتا ہے، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کر دیتا ہے، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو اسماعیل کے لیے چھری کو کند کر دیتا ہے، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو یونس کی مچھلی میں حفاظت کرتا ہے، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو 7 کوٹھڑیوں کے اندر یوسف کی بھی حفاظت کرتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. مشکل کشا کون؟ صرف ایک اللہ. چلے میں آپ کو پنڈی لے کر جاتا ہوں پیر مہر علی شاہ صاحب کے پوتے کے پاس. کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اگلا شعر سناتا ہوں جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب بنی. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب بنی. گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. مشکل کشا کون؟ ایک اللہ. باہر نکل گئے. اے اللہ کہاں جاؤں؟ اے اللہ گھر سے تو نکل آیا، کس کے دروازے پہ جاؤں؟ فرمایا اسی کے دروازے پہ چلے جاؤ جو سب سے پہلے آپ کے دروازے پر آیا تھا. اسی کے دروازے پہ چلے جائیں جس نے سب سے پہلے پرچم اسلام کو بلند کیا تھا. اے اللہ کہاں جاؤں؟ اسی کے دروازے پہ چلے جائیں جس نے اللہ کے دین کے لیے سب سے پہلے خون بہایا تھا. اسی کے دروازے پہ چلے جائیں جس نے نبوت کے لیے اپنا گھر بار لوٹا دیا، سب کچھ نبی کے قدموں میں لا کے ڈال دیا. اسی کے در پر چلے جائیں جس نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کی
की तस्दीक की थी, जिसने सबसे पहले आपकी मेराज की तस्दीक की थी, उसी के दरवाजे पर चले जाएं जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा। सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले कौन? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी फरमाने लगे कि एक मरतबा जिब्रील मेरे पास आए, मुझे ले गए, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे ले गए तो मुझे दिखाया कि मेरे उम्मती मेरी आंखों के सामने जन्नत में दाखिल हो रहे थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। फौरन ये बात सुनी और बात सुनते ही तड़प कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी तमन्ना उठने लगी है, काश मेरे बस में ये होता कि जब आप अपने उम्मतियों को जन्नत में दाखिल होता हुआ देख रहे थे, मेरी तमन्ना है कि काश मैं भी उस वक्त आपके साथ खड़ा होकर जन्नत में उम्मत को दाखिल होते हुए देख रहा होता। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, अमा अंत या सिद्दीक़ फअव्वलु मन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती। सिद्दीक़, तुम ये कहते हो कि मेरे साथ खड़े होकर उम्मतियों को जन्नत में दाखिल होता हुआ देख रहे होते, मैं ये कहता हूँ कि मैंने देखा मेरी उम्मत जब जन्नत में दाखिल होने लगी तो सबसे पहले दाखिल होने वाला सिद्दीक़ अकबर था। कहाँ जाना है? नबी को कहाँ जाने का कहा जा रहा है? सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पर, सदाकत के पास आ जाएं। मैं भी कहता हूं, आ जा, इसी दरवाजे पे आ जा, इसी सिद्दीक़ के दरवाजे पे आ जा। यहां खुदा भी मिल जाएगा, मुस्तफ़ा भी मिल जाएगा, यहां अलीयुल मुर्तज़ा भी मिल जाएगा। नबूवत के दरवाजे पर आना है, सदाकत के दरवाजे पर आ रहे हैं। और मैं कहूंगा ये मेरे अल्लाह की तक़सीम है। जिब्रील को आर्डर है, मेराज की रात नबी को जगाने जाओ, नबी को आर्डर आया, आज हिजरत की रात सिद्दीक़ को जगाने जाना है। नबी ने जिंदगी में 2 ही लंबे सफर किए, एक आसमानों वाला, एक जमीन वाला, एक अर्श वाला, एक फर्श वाला। अर्श वाले सफर में जिब्रील साथ गया, सय्यदुल मलाइका बन गया। जमीन वाले सफर में सिद्दीक़ साथ गया और सय्यदुल सहाबा बन गया। अर्श वाले सफर में जिब्रील गया, अमीन बन गया। जमीनी सफर में अबू बकर गया, सिद्दीक़ बन गया। हाँ, जो आसमानों वाले सफर में साथ लेकर गया, जो अर्श वाले सफर में साथ लेकर गया, वो सिदरा तक गया, हिजरत वाला हुजरे तक गया। अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके। अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके, और उनके फूल सहारा में भी मुरझाया नहीं करते। सहाबा सब के सब परवरदाए दामान मुरसल हैं। सहाबा सब के सब परवरदाए दामान मुरसल हैं। जो मोमिन हो किसी को भी वो झुटलाया नहीं करते। आजा सिद्दीक़ के दर पे, नबी भी मिल जाएगा, खुदा भी मिल जाएगा, शेर खुदा भी मिल जाएगा। बिगड़ नहीं, नबी को अल्लाह ने कह दिया सिद्दीक़ के दरवाजे पर जाओ, बिगड़ने की जरूरत नहीं है। नाम लेने से अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए है। बिगड़ता है तो बिगड़ता रहे, मेरे आका ने उनको अपने पहलू में सुला दिया, उनकी कामयाबी की बहुत बड़ी दलील है। कहां पहुंच गए? सिद्दीक़ के दरवाजे पर पहुंचे। और मैंने किताबों में पढ़ा है, अपने उलमा से सुना है कि कायनात की हर चीज नबी के कदमों में आती है, नबी के दरवाजे पर आती है। वो देखो अबू हुरैरा यमन से निकलकर नबी के दर पर आया है। वो देखो तुफैल दोसी दोस्त कबीले से निकलकर नबी के कदमों में आया है। वो देखो सलमान फारस से निकलकर नबी के कदमों में आया है। 115 सहाबा मक्के से निकलकर नबी के कदमों में आए हैं। और लोहे महफूज से कुरान उतरकर नबी के दर पर आया है। जिब्राइल आसमानों से उतरकर नबी के पास आ रहा है। 70,000 फरिश्ते रोजाना आसमानों को चीर कर नबी के दर पर आते हैं। आंखें खोल के देख, आज नबी सिद्दीक़ के दर पर जा रहे हैं।
پہنچ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے پوچھا نہیں کون, اٹھ کے چلنے لگے. بیٹی نے کہا ابا جان رات کا وقت ہے, 2-3 بج رہے ہوں گے, پوچھ تو لے باہر کون ہے, دروازے پر کون ہے, آپ ایسے اٹھ کے دروازہ کھولنے جا رہے ہیں. کیا جواب دیا تھی یہ, کنڈے کا کھڑکار دسدہ نبی آ گیا. یہاں ایک جملہ کہوں میں, اگر توجہ ہے تو جملہ کہوں. پوچھا نہیں کہ کون ہے, دروازہ جا کر کھولا. صدیق اکبر کا آخری وقت آیا, بیٹے کو وصیت کی بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے غسل دینا, کفن پہنانا, جنازہ پڑھانا, جنازے کو اٹھا کر نبی کے دروازے پر لے جانا, میرا سلام دینا, دروازہ اپنے آپ کھل جائے گا. بیٹے نے کہا ابا اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں آپ, اتنا یقین ہے آپ کو کہ آپ جائیں گے اور دروازہ کھل جائے گا, اتنا یقین کیوں ہے؟ فرمایا اتنا یقین مجھے اس لیے ہے کہ جب یہ میرے در پر آئے تو میں نے کب پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں؟ جب میں نے انہیں پوچھا تو وہ کہاں سے پوچھیں گے, تاریخ گواہ ہے. جب ان کے جنازے کو وہاں لے جایا گیا, جملے اندر سے نکلے, اندر سے پیارا کلام نکلا, ادخل الحبیب الی الحبیب, ہمارے محبوب کو ہمارے پاس آنے دو. اندر داخل ہوئے. صدیق گھر میں اگر کوئی اور ہے تو ذرا آگے پیچھے کر دیں, کوئی راز کی بات کرنی ہے. یا رسول اللہ آگے پیچھے کر دوں, ہم اہلوں کا, میرے گھر والے نہیں ہیں, یہ آپ کے گھر والے ہیں, کٹ جائیں گے, پس جائیں گے, لیکن آپ کے راز کو کبھی فاش نہیں ہونے دیں گے. کیا کرنا ہے حکم دیجئے. فرمایا اللہ کا حکم آ گیا, سفر پہ جانا ہے, ہجرت پہ جانا ہے. ٹھیک ہے آقا, تیار ہوں. بوڑھا باپ ہے گھر میں, بچیاں ہیں, کاروبار ہے, سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں. کیوں؟ حکم جو نبی کا آ گیا, اب سارے کاروبار پیچھے رہ گئے, اب ساری رشتہ داریاں پیچھے رہ گئیں. اس لیے کسی کہنے والے نے کہا مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو, مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. شیر خدا بستر پہ ہے, صدیق نے ساتھ جانا ہے. کون ہے شیر خدا, کون ہے, کن کا لقب ہے؟ علی. علی تو علی ہے, شیر جلی ہے, حق کے ولی ہے, پھول کی کلی ہے. ہاں ہاں, کون علی؟ نبی کے ویر ہیں, نبی کے ویر ہیں, صحابہ کے مشیر ہیں, صحابہ کے مشیر ہیں, سنیوں کا پیر ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو نہ مانے وہ بڑے شریر ہیں. علی کی ولایت کو جو نہ مانے وہ بولو وہ کیا ہیں؟ بڑے شریر ہیں. کون ہے علی؟ حیدر ہے, صفدر ہے, شیر غضنفر ہے, فاتح خیبر ہے, ابو طالب کا پسر ہے اور حسین کا پدر ہے, فاطمہ کا شوہر ہے, نبی کا برادر ہے. کون علی؟ حیدر کرار ہے اور شیر جرار ہے, صاحب تلوار ہے, ہاتھ میں ذوالفقار ہے, صاحب ذوالفقار بن چکا ہے, سامنے لشکر کفار ہے. یہ ایک ہے وہ ہزار ہے, نبوت کا تابعدار ہے, نبوت کا فرما بردار ہے, صحابہ کا وفادار ہے, صدیق و عمر کا حبدار ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کو حضرت علی سے پیار ہے. حضرت علی گھر میں بستر پر سو رہے ہیں, میٹھی نیند آ گئی. کیوں آئی؟ غار میں جب پہنچے تو صدیق ساری رات نبی کو گود میں لے کر بیٹھے رہے, نیند نہیں آئی. علی کو نیند آ گئی. کیا وجہ تھی؟ علی سے میں نے پوچھا آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ باہر تو کافروں کا اتنا سخت پہرا تھا, نبی کی جان کو خطرہ تھا اور آپ کو نیند آ گئی. فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب نبی نے مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ علی یہ امانتیں صبح مکے والوں کو دے کر میرے پاس مدینے چلے آنا, تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب نہ مجھے کچھ ہو سکتا ہے نہ نبی کو کچھ ہو سکتا ہے. چل پڑے. غار سامنے نظر آ رہی ہے, غار سور. قدموں میں دیکھا, یا رسول اللہ آپ کے تو پیر سوج گئے, آپ کے تو پیر سوج گئے, کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ غلام کے کندھے جو حاضر ہیں, غلام کے کندھے جو حاضر ہیں. ضیاء القاسمی صاحب کا جملہ سناؤں. کہتے کہ نبی نے فرمایا صدیق تو نیوا ہو میں تینوں اچا کرا, اچا ہی نہیں میں تینوں سچا کرا. بیٹھ گئے.
نبی کو کندھوں پہ سوار کر لیا. آپ نے دیکھا نبی کے کندھوں پر حسن سوار ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا نبی کے قدموں پر حسین سوار ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا فتح مکہ کے موقع پر نبی کے کندھوں پر فاتح خیبر شیر غضنفر شیر خدا علی المرتضی سوار ہوئے ہیں. اب کیوں آنکھیں بند کر لی؟ کھول کے دیکھ، صداقت کے کندھوں پر نبوت سوار ہے. یہاں ایک جملہ کہوں گا میں، بوٹا اگر سیب کا ہوتا ہے تو پھل سیب کا لگتا ہے نا. بوٹا آم کا ہوتا ہے تو پھل آم کا لگتا ہے. بوٹا امرود کا ہوتا ہے تو پھل امرود کا لگتا ہے. آنکھیں کھول کر دیکھ، بوٹا صداقت کا ہے، پھل نبوت کا لگا ہوا ہے. یہاں میں ایک اور بات کروں گا. نبی کو جو کندھوں پر بٹھایا، نبی کی ایڑیاں کہاں لگ رہی ہیں؟ کہاں لگ رہی ہیں؟ صدیق کے سینے پر لگ رہی ہے. دل کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں. ذرا ایک واقعے کی طرف توجہ دلاتا ہوں، توجہ کریں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کچھ مہمان آئے. انہوں نے مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے بٹھایا. ان کے سامنے دسترخوان کو کھولنا چاہا. دسترخوان کو کھولا، دیکھا اوہو دسترخوان تو گندا ہو رہا ہے. کیا کریں؟ دسترخوان کو فوراً لپیٹا. لپیٹنے کے بعد جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا. مہمانوں نے کہا کہ انس یہ کیا کیا؟ اگر دسترخوان گندا ہوتا ہے اس کو کپڑے سے صاف کیا جاتا ہے، اس کو دھویا جاتا ہے. یہ کیا کر دیا کہ اسے لپیٹ کر آگ میں ڈال دیا؟ خیر کہا تم ابھی نہیں سمجھو گے. تھوڑی دیر بعد جلتے ہوئے تندور سے دسترخوان کو باہر نکالا، کھول کر بچھایا. صاف اور شفاف ہو چکا ہے جیسا کہ ابھی تیار ہوا ہے، ابھی خرید کر لائے ہیں. سب نے دیکھا. کہا انس بات سمجھ میں نہیں آئی، راز سے پردہ اٹھائے. راز کیا ہے؟ انس نے کہا بات یہ ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ میرے گھر میں آئے تھے. کھانا تناول فرمانے کے بعد آپ نے اس دسترخوان سے اپنی انگلیاں صاف کی تھی. مجھے یقین ہو گیا کہ جس دسترخوان کو نبی کی انگلیاں لگ جائے اس دسترخوان کو کبھی آگ نہیں چھو سکتی، اور جس صدیق کے سینے کو نبی کی ایڑیاں چھو رہی ہوں اسے جہنم کی آگ کہاں سے چھو سکتی ہے؟ وہ دیکھیں نبی صدیق کی گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے ہیں. میں نے صدیق سے پوچھا آپ کو نیند کیوں نہیں آئی؟ علی کو تو نیند آ گئی تھی. علی نے بھی بڑا خوبصورت جواب دیا. مطمئن ہو گیا میں کہ جب اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا تو پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں. اور بستر جو نبی کا تھا برکتوں والا بستر تھا، نیند تو آنی تھی. صدیق سے پوچھا آپ کو نیند کیوں نہیں آئی؟ رات بھر آپ جو دیکھتے رہے نبی کے چہرے کی طرف، زیارت بھی کرتے رہے، اور اس زیارت کے ذریعے آنکھوں کے ذریعے وہ نورانیت اندر داخل بھی ہوتی رہی، وہ نورانیت اندر داخل بھی ہوتی رہی. یہاں ایک اور بات کروں، صدیق پوری رات دیکھتے جا رہے ہیں، آنکھوں کے ذریعے وہ نورانیت دل میں اتر رہی ہے. ذرا اس طرف آ جائیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. دن کا وقت ہوتا ہے، سورج نکلا ہوا ہوتا ہے. سورج اپنی پوری چمک کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری کرنوں کے ساتھ، روشنیوں کے ساتھ دنیا کو منور کر رہا ہوتا ہے، دنیا کو روشن کر رہا ہوتا ہے. اور سورج کے ہوتے ہوئے چاند اپنی روشنی دنیا کو نہیں دکھاتا. چاند سورج سے روشنی لیتا ہے، لیتا رہتا ہے، اپنے اندر سماتا ہے. اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو چاند پھر طلوع ہوتا ہے، اور وہی سورج سے جو کرنیں لی تھی انہی کرنوں سے دنیا کو منور کرتا ہے. صدیق اکبر اپنی آنکھوں سے نبی کی نورانیت کو اندر لیتے رہے، سینے میں بساتے رہے. اسی لیے جب آقا دنیا سے پردہ فرما گئے تو تاریخ گواہ ہے، علی المرتضی گواہ ہے، حضرت عمر ابن خطاب جیسے دلیر صحابی گواہ ہے کہ جس دن نبی نے پردہ فرمایا ہم نے دیکھا کہ صدیق اکبر کے سینے سے جو نورانیت نکل رہی تھی، جو ایمان کی استقامت نکل رہی تھی، اگر وہ استقامت نہ ہوتی تو آج دین دنیا میں نظر نہ آتا. خیر گود میں سر رکھ کے بیٹھے ہوئے دیکھے جا رہے دیکھے جا رہے دیکھے جا رہے. آپ کو نیند نہیں آئی؟ کیوں؟ کہنے لگے وہ چلے آ، اگر تیرے گھر میں 10 کروڑ کا ہیرا رکھا ہوا ہو، گھر پہ لاکھ پہرے لگا دے، تجھے نیند آئے گی؟ کہ نہیں نیند نہیں آئے گی، کہیں کوئی چوری نہ ہو جائے. کہ جس کی گود میں کائنات کا سب سے قیمتی ہیرا رکھا ہو کہاں سے نیند آئے گی؟ تو خیر گفتگو کا موقع ملا، آپ حضرات سے میں نے گفتگو کی. مجھے تو آپ حضرات سے مل کر بڑی خوشی ہوئی.
اب آپ حضرات کو مجھ سے مل کر خوشی ہوئی یا نہ ہوئی وہ آپ جانتے ہیں. اللہ ہمارا آنا یہاں قبول فرمائے. حضرت تشریف لا چکے ہیں. حضرت کی اجازت سے ہی کچھ گفتگو میں نے یہاں کی تھی. اب مزید میں آپ کے اور حضرت مولانا عبدالغفار توسی دامت برکاتہم العالیہ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. میں بھرپور نعروں کے ساتھ اور استقبال کے ساتھ حضرت کو دعوت دیتا ہوں. حضرت یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان